مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل کرم کے ساتھ ہم سب کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس امتی ہونے کے ناطے ہماری زندگی کے بھلے کے لیے، ہماری صفائی کے لیے، ہمارے سیفٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ جو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتا ہے جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس کا شکر کرو تو میں بڑھا دیتا ہوں. اور اللہ نے اس شکر کو اختیار کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. سب سے بڑی نعمت جو ہے انسان کے لیے اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ وہ مقصود کائنات ہے، وہ اللہ پاک کا مقصود ہے. اللہ تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہنا ہے. اس نے اپنے من بلا کیف میں سوچا کوئی ہے میرے جیسا. یہ حدیث شریف کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میری کوئی پہچان ہو. اس پہچان کو اللہ نے ظاہر کرنے کے لیے جس ذات مقدس کو تخلیق اول کے طور پہ فرمایا وہ میرے آپ کے نبی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی تخلیق جو ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بتدریج اس نور کو اللہ نے انسان کی شکل میں اشرف مخلوقات انسان کو کہا تو اس میں اللہ نے داخل بنایا. اور مقصود اس مخلوق کا یہ تھا کہ مالک کی پہچان لوگوں تک پہنچا سکے. اس لیے کہا گیا لولا لما خلقت الافلاق. اگر تجھے تخلیق نہ کرتا تو میں کسی اور کو بھی تخلیق نہ کرتا. المحیط میں یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ضمن میں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، ہر مومن کے لیے اس کی جانوں کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس لیے ہر جان کی سب سے زیادہ خیر و برکت چاہنے والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. وہ انسانوں کو
اس کی قدر ہوگی تو اس بات کی پتہ چلے گا نا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ جو اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ہمیں بھیجی ہو، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ عبدالحق محدث دہلوی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ بیک وقت حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کہ اول سے مراد تخلیق ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخر سے مراد بعثت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کائنات میں اللہ کا ظہور ہے، اس کے اسماء و صفات کا ظہور ہے، اس کی شان معلوم ہے، ہر تخلیق شدہ چیز کے اندر میں اس کے مالک کا پتہ چلتا ہے، تو یہ صدقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا۔ اور جو چیز چھپی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بھی مرہون منت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے۔ سب سے زیادہ جو کسی تعین میں نہیں آ سکتی ذات، وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس ظاہری حیات مبارکہ میں اس کو بھی چھپایا نہیں، معراج پہ آپ کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیا۔ اس لیے باطن کی گہرائی بھی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ آج ہم نے یوم تشکر کے طور پہ عرض کیا تھا کہ ہم آج کے دن کو یہ کہیں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے، کسی کے اوپر شکر کی کوئی ایک علامت ہے، ایک کتنی علامت، اور کیوں شکر ہم نے منانا ہے؟ کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر غم ہوتا؟ وہ بھی ہے کہیں کسی کے اندر؟ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے سب کو۔ کس منہ سے ہم حضور کے امتی کہلاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بندے کے لیے یہ لازم اور واجب ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ اس کو اگر محبوب ذات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ جو ذات سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اس کی عزت و آبرو، اس کی ہر شان و شوکت، وہ بھی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ختم نبوت وہ چیز ہے جو آپ کی ناموس کا وہ جزء ہے جو سب سے زیادہ حساس ہے میرے آپ کے نبی کی ذات مبارکہ کے پسات۔ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں جب آپ فرما رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم، ہر دین مکمل ہو گیا ہے، اب جس کام کے لیے نبی آتے تھے ان کی حاجت نہیں رہی، اس لیے اب اور کوئی آئے گا نہیں۔ اس وقت بھی خبیث پیدا ہو گیا تھا آپ کے ہوتے ہوئے، اور آپ نے اس کے ساتھ جنگ کی تھی، مسیلمہ کذاب، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وہ خبیث ابھی زندہ تھا۔ پھر آپ کے ساتھ اس وفا کو نبھانے والے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ اس طرح جنگ کی کہ ہر چیز کو قربان کرتے ہوئے انہیں اتنا سا احساس نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو بدر میں لوگ تھے وہ اثاثہ تھے اسلام کا، لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ اس وقت جب ابھی ایمان بھی لوگوں کے اندر پورا نہیں اتر رہا تھا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر میدان عمل میں آئے تھے، ان کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا، عام جنگوں میں آگے پیچھے ان کا دھیان کیا جاتا تھا، نہیں بھیجا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ حضور کی ذات اقدس کا یہ پہلو، ختم نبوت کے پہلو کے اوپر بات ہو، تو تجھے اور مجھے رہنے کی دنیا میں زندہ رہنے کی کون سی حاجت ہے؟ آپ کی پوری زندگی کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ان غزوات کے اندر میں
جتنے مسلمان شہید ہوئے ان سے 4 گنا زیادہ اس ایک جنگ میں صحابہ کو آپ نے بھیج کے شہید کروایا ہے کہ کہیں رکھنا نہ آ جائے، کسی کے دل میں خیال نہ آ جائے اور کوئی ذات اتنی ہمت نہ کر سکے کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی بات میں آ سکے۔ سینکڑوں صحابہ اس کے اندر میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ یہ کتنا حساس ترین مسئلہ تھا، اور ہمارے لیے اس کی حساسیت، جس کے صدقے سے اس کائنات کی ایک ایک نعمت بنی ہے اور جو ہم تک آتی ہے، وہ نعمتیں تو ہم کھا رہے ہیں، سب سے بڑی نعمت تو اللہ پہ ایمان ہی ہے نا، اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ لیکن اس ایمان کے اندر ہیں ہم، لیکن جس ایمان جس ذات مقدس سے ہمیں ملا ہے، اس کی ذات کے اوپر کوئی بات آئے تو ہماری ذرا سی کوئی چیز بھی ہمیں کرنی پڑ جائے تو سب سے بڑی موت نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ تھے وفا والے جنہوں نے اس وقت سینکڑوں لوگوں کو شہید کروا دیا، لیکن اس شان کے اوپر اب بال نہیں آنے دیا۔ امام اعظم اسی لیے فرماتے ہیں، اگر کوئی یہ کہے بھی کہ یہ میرے پاس خدا نخواستہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فلانا یا میں یا فلانا کسی کے بھی اپنے یہ شاید نبی، اب یہ شاید والی بات بھی ہو اور وہ سوچے کس طرح ہے وہ، تو اس کے دل میں اتنا ہی آیا ہے کہ کس طرح ہے، تو وہ بھی مطلق کافر ہے کہ اس نے سوچ کیسے لیا کہ کوئی ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اتنی یہ سخت لائن ہے، اتنی 4 دیواری ہماری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کم و بیش 30 کے قریب اس طرح کے لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ یہ لائن جو قادیانیوں کا سربراہ، یہ بھی اس دور کے اندر میں یہ آخری خبیث، اللہ کرے آخری ہو، یہ خبیث جو ہے یہ اس طرح تھا۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے سالوں سال جدوجہد کی، سالوں سال جدوجہد کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیاوی منفعتیں چھوڑیں، اپنی جانیں تک دیں، کوئی پھانسی چڑھے، کوئی ویسے شہید ہوئے، پھر کہیں جا کر ان کو کافر مانا گیا۔ وہ قانون پاس ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے۔ جو مسلمان نہیں وہ مسلمانوں کا شیوا کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ یہ اس دور کے اندر میں یہ بڑا فتنہ تھا، ان فتنوں سے زیادہ جو معلوم تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کہہ کر مسلمان کافر تھے۔ اس لیے اس دور کے اندر میں یہ اتنا زیادہ خطرناک فتنہ تھا کہ خود اپنی زندگیاں تو جس طرح بھی ہوں، آگے والی نسلوں کو دوزخی بنانے کا یہ وہ انتظام تھا جو یہ یہود و نصارہ کی سازش اندر میں ڈالی گئی تھی۔ اس لیے آج دیکھیں تو تمام مسلمان ملکوں کے اندر میں تو یہ کافر ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے ملکوں میں یہ احمدی مسلم گنے جاتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کے دیے ہوئے نجائز بچے تھے جو ادھر ڈالے گئے تھے۔ اس لیے جب قانون بن چکا تھا تو اگر ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت ساری جگہ پہ ہوتی تو کیا اس کا نفاذ مشکل تھا؟ ایسا قانون اور بھی موجود ہیں جس میں کسی کی عزت اور ناموس کی بات ہوتی ہے، لیکن اس ناموس کی بات آئے تو فٹافٹ قانون اپنا راستہ لیتا ہے
فٹوفٹ اس کے اوپر ایکشن کیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے آہستہ، سب سے ڈھیلا ایکشن لیا جاتا ہے۔ پھر جب کسی مسلمان کے اندر میں یہ جذبہ ابھرتا ہے اور وہ پھر اپنا ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کوئی کام ڈال دیتا ہے، تو پھر سارے انسانی حقوق دنیا کے اندر میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ظلم نظر آتا ہے دنیا کو، اس کے لیے جلدی جلدی قانون آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ قانون کدھر جاتا ہے جو ہم نے خود پاس کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں سے یہ گند اچھلتا ہے۔ یہ گند ابھی اچھلا، جب اچھلا تو پھر اسی وقت کے لیے جن کے اندر ایمان کی رتی تھی ان کی طرف سے مزاحمت آنی شروع ہوئی۔ لیکن یہ مزاحمت اگر صحیح معنوں میں ہوتی تو پہلے دن ہی اس کو قانونی طور پہ اڑا کے رکھ دیا جاتا۔ یہ محافظ جو قانون کے، جن کی اپنی عزت و آبرو پہ بات ہو تو توہین کی ایسی تلوار لٹکتی ہے کہ حکومتی سربراہ بھی اڑا دیا جاتا ہے۔ تو جب کائنات کے سربراہ کے اوپر توہین کی بات آئی ہو تو دنیا کے سامنے اپنے آپ کو انصاف پسند بناتے ہوئے عقل ماری جاتی ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اور یہی ہوا، یہی ہوا۔ اور یہ یہاں تک کی نوبت کیوں آئی تھی، اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے۔ ایک گھر ہو، اس گھر کے اندر میں سربراہ باپ ہوتا ہے۔ باپ کوئی فیصلہ کرتا ہے، اس کا نفاذ جو ہوتا ہے گھر کے اندر میں، اولاد کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، آگے پیچھے، اس میں گھر والی کا بہت رول ہوتا ہے نا۔ اور اگر کوئی کپتی خبیث ہو شوہر کے ساتھ، جی ہاں، اور اندر و اندر، تو کبھی وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کی اولاد بن سکے گی؟ اس کے معاملات عزیز رشتہ داروں سے آگے پیچھے ہو سکیں گے؟ ہمارا بھی یہی حال ہے ملک کے طور پہ۔ اس گھر کے اندر میں قانون بنا دیا گیا، یہ بیوروکریسی، یہ نفاذ کرنے والے لوگ، یہ اس کپتی عورت کی طرح اندر و اندر، ٹھیک ہے کوئی اس طرح، تو ان کو جب اس طرح کے موقع ملتے رہے تو پھر ساری چیز تباہ و برباد رہ جاتی ہے کہ نہیں رہ جاتی؟ ایسے ہی ہمارے ہاں ہوا۔ اب جس کے لیے قرآن کی بات کرنی، کیا ہندو کے لیے ہمارے لیے قرآن کی بات کرنی یا قرآن کے نام پہ تبلیغ کر کے لوگوں کو اپنا مذہب بتانا جائز ہے؟ بولو تو اچھی مرو نہ، سارے بولو اس میں، ہاں، کیونکہ یہ ایمان کی بات ہے۔ تو اسی طرح کسی قادیانی کے لیے قرآن کو تبلیغ کے طور پر بتا کر اپنا مذہب بیان کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اندھے کو بھی پتا ہے نا اس بات کا۔ لیکن ہمارے ہاں فیصلہ کروایا گیا نہیں، وہ باہر نہ کرے، اندر بیٹھ کے جو مرضی کر لے۔ اچھا، یہ اتنی بےغیرتی تھی ہمارے لیے جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ لیکن یہ قوت نافذہ میں وہی بیٹھے ہوئے لوگ، جس اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا تھا، اسی میں بیٹھنے والوں کی غیرت اور ہماری غیرت، نعرے مارنے والوں کی ہماری غیرت، میلاد منانے والوں کی غیرت، وہ معذرت خواہانہ انداز میں ہم چلے،
لیکن کچھ نہ کچھ چلتے رہے. یہ بھی شکر الحمدللہ کہ کچھ بھی ہیں ہم، لیکن حضور کی ذات کے لیے ہماری ساری بغیرتی ہونے کے باوجود ایک چنگاری جتنی غیرت ضرور ہے. فاسق انسان کے اندر بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ وہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھے، اس کے اندر ایک دفعہ اندر ہوتا ضرور ہے وہ میرا نبی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو شکر کرو اس بات کے اوپر کہ الحمدللہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ چلتا رہا تھوڑا تھوڑا. پھر خیال آیا لوگوں نے جب بیٹھ کے باتیں کی کہ کام تو انہوں نے کرنا ہے، یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. پھر ایک ایک کو پکڑنے کے لیے کمیٹیاں بنی، ان کے ساتھ باتیں ہوئیں، ان کو غیرت جگائی گئی کہ مرو، آج ادھر بیٹھے ہو، کل تم نہیں ہوگے، اور تم وجہ بن گئے. اگر یہ تمہاری غیرت کدھر جائے گی جس سے قانون بنے تھے اور اسی قانون کو ایسے تروڑ مروڑ دیا گیا. اوہ یہ کس طرح کی تمہاری بات ہے؟ اللہ کی رحمت اور فضل ہوئی ہمارے ان لوگوں کی محنت سے. انہوں کے اندر جب غیرت جاگی تو انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، یہ کچھ کرے گی. اس کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ پھر باتیں ہوئیں. اللہ کے فضل اور کرم سے پیچھے بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تھی، اور اللہ کی رحمت تھی، وہ اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کا خود خیال کرنے والا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ ہم سارے متفقہ طور پہ اس فیصلے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو ذرا غور کیا جائے. چاہیے تو ویسے یہ تھا کہ ریفرنس دائر کر کے ان لوگوں کو ویسے اڑا کے رکھ دیتے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ یہ فیصلے کرو. لیکن یہ بھی مری سی بات تھی کہ چلو ان کو کہا تو جائے کہ اگر تو نے گند مار لیا ہے تو اس اپنے تھوکے کو خود چاٹ. خیر اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کل جب وہاں ہمارے سارے طرح کے لوگ جو ہیں، حضور کی ذات تو سب کے لیے ہے نا، ان سب ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے جب باتیں کیں تو الحمدللہ کل پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو ان کے لیے باتیں کی تھیں وہ غلط تھیں، اور حضور کی ذات کے بارے میں کوئی اور سوچ آ سکتی. یہ شکر تھا جس کے لیے میں نے کہا تھا آج ہم یوم شکر منائیں گے. لیکن کسی کے گھر میں کوئی شادی ہو، بیاہ ہو، تو اس کی خوشی تو اور طرح کی ہوتی ہے. اس کے تو چہرے چمکے ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھائیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. خود سوچو نا، تم نے اپنے گھر میں بھی خوشی کی کسی نے؟ اللہ اکبر. بہت ساروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اچھا انج ہو گیا ہے. تو اتنا سویا ہوا تھا کہ تیرا ایمان بھی سویا ہوا تھا. اس لیے آج جب کوئی دین والے لوگ اس بات کو لے کے رہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یار ہن نمی مصیبت پان لگے، یار پہلے کچھ ہے نہیں ابھی یہ ہونے لگا ہے. تو آج میں نے آہستہ آہستہ یہ ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آنے والے وقت ابھی خالی نہیں ہے. یہ فتنے کا دور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے فتنے پہ فتنہ آتا رہے گا، تے ہوشیار خبردار جاگ دے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ ہمہ وقت ہمارے اندر جو ہے یہ تڑپ نبی کی، اس کی عزت کی ہمارے اندر موجزن رہنی چاہیے. لیکن اگر ادھر وہ حرارت نہیں رہتی، ادھر اس کے لیے جان دینے کو تیار نہیں ہوتا، بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. حکمت کے ساتھ طریقے کے مطابق چلے تو وہی جنہوں نے تھوکا تھا انہوں کو خود ہی چاٹنا پڑا. پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ادھر تھے وہ وکلاء بھی الحمدللہ ہمارے تھے، اور ہم نے پھر ان سب کے ساتھ رابطہ کیا تھا. پھر
آپ میں سے وہ لوگ جو الحمدللہ کل فیصلے کے وقت کے لیے صرف پریشر کے لیے باہر نکلے تھے اور چاروں طرف سے بند کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ گلیوں کوچوں میں نکلے تھے، ان کے یہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ؟ بس کوئی تیری خاطر کوئی بندہ کہیں سے بھی بولے تو تجھے پتہ ہو کہ میری خاطر بول رہا ہے، تیرے دل میں اس کے لیے کتنی رحمت اور محبت آئے گی یا نہیں؟ تو مومن کا عمل حضور کے سامنے ایسے ہوتا ہے۔ تو جب حضور کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ان لوگوں نے کس طرح میرے خاطر یہ دھوپ میں گئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کیا ہے، تو کیا ان کی رحمت نہیں آپ کے اوپر آ رہی ہوگی؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اندر جا کے باتیں کیں اور اس طرح ساری چیزیں کیں، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے رحمت ہی تھی کہ ان کی زبانوں کے اثرات ان کے اوپر ہو گئے۔ اور وہ فرعون نما لوگ جو تھے، یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے تھوکے کو چاٹنا، وہ مجبور ہو کر انہوں نے کہا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے گند کھولا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک جو ہے ان کو بھی سمجھ دے اور مزید اتنی بات پہ بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے دوبارہ جو ہے اس قانون کو مقرر کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سخت دشمن ہیں دین کے، اور اس دور کے اندر میں اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلمان نہ ہو کر مسلمان بن کے مسلمانی کے اندر لوگوں کو ڈال دے، تو وہ مسلمانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ وہ حربہ تھا جو ہماری آنے والی نسلوں کو بے ایمانی میں ڈالنے والا حربہ تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت سے اور ہمارے اکابرین کی دعاؤں سے اللہ نے اس میں مسلمانوں کو سرخرو کیا۔ اس لیے یہ مبارک وقت ہے، یہ کل کا دن اس کام کے لیے مبارک ہے کہ اس میں تاریخی اعتبار سے پھر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ تسلیم ہوا کہ یہ قوم جو ہے، یہ خنزیر لوگ جو ہیں، یہ لعین لوگ جو ہیں، یہ کافر ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ یہ اسلام کا نام لے کر اپنا تعارف پیش کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی رحمت ہوئی۔ اس لیے میں اپنے ان ساتھیوں کو جو کورٹ کے اندر تھے یا جو باہر سڑکوں پہ تھے، حضور کی ذات کے لیے تھے، ہم نے ایک دن پہلے اسی لیے اجلاس کرنے کے بعد فیصلے کے مطابق لوگوں کو ترغیب دی تھی کہ اس طرح نکلیں۔ ان کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے محبوب کا فضل اتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک یہ ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی سلامتی کا یہ جو ہے ڈھال بنا کے رکھ دے۔ اس لیے یہ کل کا دن ہمارے لیے دوبارہ مبارک دن ہے کہ اس دن دوبارہ ان لانتیوں کے اوپر کفر کا توق دوبارہ ڈالا گیا، اور جن کو پتہ ہی نہیں وہ خود اپنے آپ پہ اوپر توبہ کی طرف ڈالیں اپنے آپ کو، کیونکہ وہ مرد ایمان کے طرح ہیں۔ لیکن ان کو دنیا کی ہر چیز کے لیے تو غیرت ہے، لیکن جس کے لیے غیرتیں بنی ہیں، جس کے لیے میرا مالک بنانے والا جس کی کوئی حاجت نہیں، وہ اتنی غیرت کرے کہ اگر اس کے آگے کسی نے اونچی آواز بھی کرے تو اللہ کہتا ہے میں تیرے تحبط اعمالکم، تجھے ایمان سے ہی باہر کر دوں گا۔ اور جس گناہ پہ حد نافذ ہوتی ہے وہ بھی کر لے تو کافر نہیں کہا گیا اسے، لیکن گستاخی نبی کی کر لے تو تحبط اعمالکم، سب سے بڑا عمل ایمان ہے۔ وہ رب کہتا وہ سلب کر لیتا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔
اس لیے کل کا دن مبارک دن تھا سارے مسلمانوں کے لیے، اس لیے ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس کو یوم تشکر کے طور پہ منائیں گے۔ لیکن مجھے دیکھ کر تھوڑا سا حیرانی ہوئی کہ ہمارے بہت سارے لوگ، جہاں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تگ و دو میں حصہ لیا تھا، میں قربان ہوں ان پہ اور سلوٹ کرتا ہوں، ان کے لیے دعا دیتا ہوں، اور جن کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا وہ بھی توبہ کریں اپنے آپ پہ، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے حضور کی ذات کی بات کے بارے میں اپنی جان سے زیادہ اپنے ہونے کا ثبوت دینا ضروری ہے، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، جب تجھے اور مجھے اس کے لیے یہ بات آتی ہے تو اس نے جو میرے اور آپ کی خاطر اللہ سے مغفرت اور بخشش اور شفاعت کی بات ہونی ہے، وہ اس ذات کے بغیر تیرے میرے اعمال کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان ہی کی بات کر لیں تو فرمان رسول سنا دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسلام نظر آتا ہے اپنے اراکین کے ساتھ۔ اس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں، کیوں رہتے ہیں؟ ادھر نمازیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ حج کے قافلے جاتے ہیں، ادھر روزے رکھے جاتے ہیں رمضان میں، یہ ارکان نظر آتے ہیں۔ کیوں نظر آتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے، حضور فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایمان نور ہے تو میرے سینے دی دولت، کسی کے اندر بھی وہ گیا ہے تو میرے نبی کے سینے سے گیا ہے۔ اسی لیے تو کہا کیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا؟ اسی لیے کسی فقیر نے کہا جس کو جو ملا تیرے در سے ملا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے یہ محبت، یہ غیرت ایمان کی یہ لازم ہے۔ اسی وجہ سے حضور کی کسی بھی شان کی گستاخی جو ہے اس کی معافی کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں نا، نہیں اللہ بھی معاف کر دے، یہ پڑھے لکھے نہیں، نام نہاد پڑھے لکھے، یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں، یہ فتنہ اندر کا ہے۔ بہت بڑے بڑے افسران نے میرے سے بات کی، وہ جی یہ معافی تو ہو، وہ خود معافی مانگ رہا ہے لہٰذا اس کی معافی ہو جائے۔ ہاں وہ توبہ کرے، خود معافی مانگے، اگر رب چاہے تو اسے معاف کر دے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جس کو یہ کہنا جی تو یار تسی چھڑ دو، وہ چھڑنے کی بات اس نے چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی کے باپ کے ساتھ کسی کی دشمنی ہو، باپ دنیا سے چلے جائے، اس کی اولاد ساری معاف کرے تو معاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ساری معاف کرے گی تو معاف ہوگا نا، اگر ایک نہ معاف کرے تو کیا معاف ہو جائے گا؟ بولو نا۔ اللہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے محبوب فرما تم سارے انسانوں کو کہ میں سب کے لیے رسول ہوں۔ جو پہلے چلے گئے ہیں ان سے معافی لے لے گا، جو ابھی نہیں آئے ان سے معافی لے لے گا، تو پھر دنیاوی اعتبار سے تو معافی نہیں نہ ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ سمجھ نہیں آتی نا، اب سمجھ آئے گی، میں نے کھول کے اس کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے۔ ہاں اللہ اختیار رکھتا ہے، اللہ چاہے تو کسی کی توبہ قبول کرے اور اس کو معافی عطا کر دے۔ اس لیے دنیا کے اندر میں اس کو رجوع کرنا، تائب ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ختم نبوت ناموس کی وہ جز ہے جو ناموس میں سب سے اوپر حساس ترین درجہ رکھتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ایمان کی یہ تراوٹ جو ہے وہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ تو شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا ایمان مضبوط ترین ہو کہ سوچ میں بھی کبھی بات ہمارے اندر نہ آئے یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے بارے میں یہ سوچ کے اندر میں آ جانا۔ اور ابھی فتنہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا پیدا ہو جائے، فتنہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں جن کو کہا گیا ہے ان کے لیے جو قانون بن چکے ہیں ان قانون کے مطابق عمل ہو۔
کیونکہ ورنہ یہ وہ چھپا ہوا طریق ہے جو مسلمان نہ ہو کر مسلمانی میں ظاہر کر کے اگلی نسلوں کو برباد کرنے کا وہ ظاہر ہے کہ جس سے بڑا نقصان امت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں تو دن رات نیند نہیں آنی چاہیے تھی اس فیصلے کے بعد، لیکن الحمدللہ کل اسی تھوکے ہوئے کو انہی لوگوں کو خود چاٹنا پڑا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس طرح متحد کرے اور اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ محبت کے اس نور کے اس سنوب کے ساتھ اتنا وابستہ کر دے کہ ہمیں سوچنا بھی نہ پڑے، اور بلا تکلف بغیر سوچے سمجھے ہمیں جس طرح سانس اندر آتا جاتا ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نبی کی ذات جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔